لوگوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کی سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ صرف معلومات کے لیے نہیں ہوتا۔ دین اور دنیا کا فرق یہ ہے کہ دنیوی معاملات میں آپ کی معلومات بڑھتی چلی جائیں، یقیناً فائدہ ہوتا ہے، انفارمیشن کے ساتھ انسان بہت کچھ دیکھتا ہے، لیکن اس کے مد مقابل جب ہم دین کو سیکھتے یا دین کی کوئی بات کانوں میں پڑتی ہے نا، تو پھر فرائض یا ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اگر انسان سن کر عمل نہ کرے تو پھر یقیناً وہ وبال ہے۔ تو دین سننے سے یقیناً وہ ایک تقاضا کرتا ہے، اور وہ تقاضا کیا ہے؟ کس پر عمل کیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی، آپ کے جو اقوال ہیں اس کی پریکٹس کی جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھنی ہے تو ہم امام کی اقتداء صحیح طور پہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ رکوع سے سر پہلے اٹھا لیتے ہیں، اسی طرح سجدے میں اس سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ امام اقتداء کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب وہ رکوع میں جائے رکوع میں جاؤ، رکوع سے سر اٹھائے تو پھر اٹھاؤ، سجدے میں جائے تو پھر تم سجدے میں جاؤ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم وغیرہ میں جو حدیث ہے نا، فَإِذَا سَجَدُوا فَاسْجُدُوا، جب وہ سجدے میں جائے تو تم سجدے میں جاؤ۔ اب پتہ نہیں ہے کب جانا ہے۔ مقتدیوں نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب الاذان میں یہ 2-3 مسئلوں کی اس بات کے لیے اس حدیث کو لائے ہیں۔ یہ جو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث نا، اس حوالے سے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو جب سجدے میں جائے تم جاؤ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان کیا قائم کیا ہے کہ جو امام کے پیچھے ہے نماز پڑھنے والا مقتدی، وہ کب سجدہ کرے گا؟ متى يسجد من خلف الامام۔ اب یہ جو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے نا، وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نماز پڑھا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں چلے جاتے، ثم نقعوا سجودا بعدہ، پھر ہم سجدے میں آپ کے بعد جایا کرتے تھے۔ بلکہ جو کتاب الاذان میں دوسرے مقام پہ حدیث ہے نا، وہ اور بھی زیادہ واضح ہے۔ کہتے کنا نصلی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کسی صحابی کا استثناء نہیں ہے، سب کے سب کس طرح نماز پڑھتے تھے وہ اس حدیث میں بیان ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ وَلَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَدَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم جَبْهَةَ الْأَرْضِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اپنی پیشانی زمین پہ نہیں رکھ لیا کرتے تھے، ہم سجدے کے لیے جھکا بھی نہیں کرتے تھے۔ یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی سجدے میں رکھ لیتے تب وہ جھکنا شروع کرتے تھے۔ واضح ہے یہ حدیث۔ لہذا یہ وہ عمل صحابہ کرام کا مجموعی طور پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ سنت ہے جس میں سوائے چند لوگوں کے بسمیت علماء و دیگر سب مبتلا مصیبت ہے۔ یہ سنت پہ عمل نہیں ہو رہا۔ دو غلطیاں ہیں، ایک غلطی ائمہ کی عموماً اور دوسری غلطی مقتدیوں کی ہے۔ ائمہ کی غلطی کیا دیکھنے میں آتی ہے؟ وہ صرف آپ کی وجہ سے شاید یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ جی اگر ہم نے رکوع میں جانا ہے نا، رکوع سے سر اٹھا کر سجدے میں جانا ہے، اگر ہم نے کھڑے کھڑے تکبیر کہہ دی نا تو یہ فوراً ہم سے پہلے سجدے میں چلے جائیں گے۔ جو تکبیرات انتقال ہوتی ہیں نا، اللہ اکبر وغیرہ، یہ اصل میں ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، امام صاحب سجدے کے قریب یا سجدے میں جا چکے ہوتے ہیں اور قریب ہوتے ہوتے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ غلطی ہو گئی نا، حالانکہ جھکنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے جانا چاہیے تھا۔ پہلے اللہ اکبر پھر سجدے میں جائے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم بھی ڈرتے ہیں کہ
تکبیر کہہ لی ہے تو فوراً سجدے میں جائیں گے، مقتدی ہم سے پہلے نہ چلے جائیں. ٹھیک ہے، ہوتا کیا سجدے کے قریب جا کے وہ تکبیر کہتے ہیں، تو یہ غلطی ہے. اور پچھلے والے کیا کرتے ہیں کہ وہ امام صاحب سے اگر پہلے تکبیر کہہ لیں، اس سنت میں عمل کیا جائے تو وہ پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ درست نہیں ہے، اور اس کی اصلاح از حد ضروری ہے. یوں سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا اس دور میں احیاء ہے. اللہ آپ کو توفیق نصیب فرما دے. اور یہ بڑا ہی خطرناک کام ہے. ایک سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا میں واقعہ سناتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ البدایہ والنہایہ کے اندر ہے. بہت بڑے معروف محدث ابو عبیدہ مشہور بن حسن حفظہ اللہ، انہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. یہ مسجد میں تشریف فرما تھے اور ان کے پہلو میں حجاج بن یوسف، محتاج تعارف نہیں ہے، نماز پڑھی. اور نماز میں کیا طریقہ تھا کہ جی رکوع سے سارے امام سے پہلے اٹھایا جا رہا ہے، اور ابھی امام سجدے میں نہیں گے جیسے ہم کرتے ہیں پہلے سجدے میں. اب جو ہی سلام پھیرا سعید بن مسیب رحمہ اللہ، یہ کون ہے؟ سید التابعین ہے. بہت سے صحابہ کرام سے شرف ملاقات ان کو نصیب ہے، بہت سے صحابہ کرام کا دیدار انہیں نصیب ہے. بہت جلیل القدر تابعی ہیں. تابعی وہ ہوتا ہے جس نے بحالت ایمان صحابہ سے ملاقات کی ہو. بہت بڑے محدث تھے. خیر سلام پھیرا تو وہ اٹھنے لگے، انہوں نے حجاج بن یوسف کا جو پلو ہے نا چادر کو پکڑ لیا. اذکار مسنونہ کر رہے تھے، کچھ اذکار بھی رہتے تھے، اب وہ پلو چھڑا رہا ہے، یہ چھوڑ نہیں رہے، چادر پکڑ لی. اور یہ ان دنوں کی بات ہے، ابھی وہ گورنر نہیں تھا، صاحب اقتدار نہیں تھے وہ. خیر اذکار پورے کیے، اور اس سے کس طرح مخاطب ہوتے ہیں. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حمیت اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت کا تقاضا ہے. کتنا گھناؤنا جرم ہے یہ. ان کے الفاظ سنیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ یا سارق یا خائن تصلی حاضر الصلاۃ. وہ چور، وہ خائن نماز اس طرح پڑھتے ہیں. خیر یہ بات کہی اور غصے کا اظہار کیا سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے. اور اگلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ اگلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں واللہ لقد ہممت، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ ان اضرب بہذا النعل وجہک، یہ جو اپنا جوتا اٹھا کے تیرے منہ پہ ماروں میں. تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے مسجد سے نکل گئے. حج کے لیے گئے، واپس شام آئے، پھر جو حجاز کا علاقہ تھا اس کے گورنر بن گئے. گورنر کے بعد کیا ہوا؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور پھر مدینے میں یہ آئے. مسجد میں جب داخل ہوئے نا تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ علماء کے سائے جو اپنے تلامذہ تھے، تدریس میں مصروف تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہی شخص ہے. سیدھے آئے. وہ حلقہ تدریس کے احباب کہتے ہیں ہمیں ڈر لگا کہیں اب انہیں دبوچ نہ لیں. اقتدار بھی ہے، قوت بھی، اور حجاج کا نام آپ جانتے ہیں، شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے. پاس آئے اور سامنے بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ انت صاحب الکلمات، تم وہی ہو جس نے مجھے چور کہا، خائن کہا، جی چاہتا ہے کہ تیرے منہ پہ میں جوتا ماروں، تم ہی ہو. تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ، یہ محدث ان کی شان تھی، دنیا پہ نظر نہیں تھی، نہ لوگوں کے لیے کام کرتے تھے. پھر جرت پیدا ہوتی ہے نا، جو لوگوں سے لیتا ہے، لوگوں کی جیبوں میں نظر ہوتی ہے نا. یہ درباری ملا، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، پھر وہ اسی کے لیے کام کرتے ہیں. سینے پہ ہاتھ مار کے فضاربا یادہ علی صدرہ، یوں ہاتھ مار، ہاں میں ہی ہوں، جرت کے ساتھ. ہاں کیا کہنا ہے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ حجاج بن یوسف نے کیا کہا؟ اس نے کہا فجزاک اللہ من معلم ومؤدب خیرا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ جیسے معلم اور تربیت کرنے والے، مؤدب تعدیب سکھانے والے کو جزائے خیر دے، جزائے خیر دے. کہتے ہیں ما صلیت بعدک صلاة الا وان اذکر قولک. اس واقعے کے بعد میں نے جب بھی نماز پڑھی ہے
آپ کی یہ بات میرے ذہن میں آئی اور میں نے غلطی نہیں کی. ہمیشہ آپ کی بات کو یاد رکھا ہے میرے بھائیو. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. امام صاحب دیکھیں, پہلی صف نے دیکھنا امام کو, امام سر رکھے, پہلی صف جھکے, بعد والے انہیں دیکھ کے جھکے. تو تکبیر کہنے کے بعد امام صاحب کہیں تو فوراً آپ جھکنے کی کوشش نہ کریں. یہ خلاف سنت ہے, گناہ ہے, اور بھی بڑی حدیث آتی ہیں. یہ ایک جرم ہے شرعاً, اسے ہم سنواریں اور سنت کے مطابق عمل کریں. وما علیہ الا البلاغ.